أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يغدو حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم 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 صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہم نے 21واں روزہ گزارا کل ہم نے 21 کی رات گزاری آج ہم 22ویں کی رات گزاریں گے سب کی انشاءاللہ شب بیداری کا پروگرام بہت اچھا رہا ہوگا جس نے جیسی بھی کوشش کی اس کے مطابق اس کو اس کا انعام ضرور مل رہا ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہے اور دعا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہاں جہاں جتنی کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو عنایت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنا آپ نصیب فرما تو ہمیں اپنا آپ جو نصیب فرمانے کا اللہ نے جو وعدہ کیا وہ خصوصاً رمضان کے اندر اس رمضان کی کوششوں میں سے یہ کوششیں ہماری تھیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اور آپ ہمارے ساتھ مل کے اللہ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں یہاں تک آنے کی یہاں تک کوشش کرنے کی اس کے بعد ہماری کوششوں میں کوئی دم نہیں ہے اس کے بعد ہماری کوششوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے بعد کوششوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی امید کرنی چاہیے اور جیسے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ فضل کیا کرم کیا انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی فضل و کرم ہوگا اور ہوتا ہے اور ہوا ہے کل کی رات کی بھی کچھ دوستوں کی کیفیات مجھ تک جو دوستوں نے شیئر کی خوشی کی وجہ سے تو وہ الحمدللہ میں تو مجھے بہت کیا کہنا چاہیے مجھے بہت خوشی ہے میں بہت خوش ہوں اور میں یقیناً اپنے پیر و مرشد کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کی نظر کرم سے یہ سب کچھ ممکن ہو پا رہا ہے اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پہ درود شریف کا
میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ہم پیش کریں گے کہ بھائی ہماری طرف سے سیدنا حضور صاحب السلام کے لیے اربوں خربوں لا تعداد درود شریف، وہ درود شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے فرشتے ہم تک پیش کرتے ہیں، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ وہی درود شریف ہم سب کی طرف سے بھی پہنچا دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے یہ سب کچھ ممکن ہو رہا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا جو کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ ہمیں اچھا محسوس ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں دوستوں نے ہمارے بہت اچھے اچھے خواب دیکھے کل کی رات کے بعد، جو تھوڑی بہت انہوں نے نیند کی یا نیند آئی، کسی کو اونگ آئی، کسی کا مراقبے کی کیفیت ہے وہ بہت ہی اچھی رہی، کسی کا انرجی لیول کہیں پہ گیا ہوا تھا، ایون کہ وہ کچھ دوست ہمارے کہہ رہے ہیں کہ وہ سو بھی گئے تھے، ٹھیک ہے نا، نہیں بس تھک گئے تو نہیں پتا چلا ان کا وقول ان کے کہ ہمارا پروگرام خراب ہوا، کون سا اللہ کا پروگرام کا کیا کریں گے، اللہ کا پروگرام تو ٹھیک ہوا نا، اگر اس چھوٹی سی اس میں آپ کو تھوڑی نیند آ گئی اور آپ نیند میں آپ نے کچھ دیکھا تو وہ آپ کا نہیں اللہ کا پروگرام تھا۔ تو الحمدللہ آپ سب کا بہت اچھا جا رہا ہے، ابھی یہ سٹارٹ ہے، یہ ابھی ہم نے بچ بچا کے چھپ چھپا کے یہ 7-8 دن ہم نے گزارنے ہیں، سب سے بچ کے چھپ کے، اپنے آپ سے بھی چھپ کے، کس چیز سے چھپنا ہے، اپنے آپ کو کہیں غصہ نہ کر بیٹھے، نقصان نہ کر بیٹھے۔ آج میں کچھ ایک تو باہر بہت خراب موسم چل رہا ہے، 3-4 دن سے باہر نکلنا بھی بڑی پلاننگ سے کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ بارش کل نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا ہے، ابھی چل رہا ہے مطلب ان دنوں میں، تو وہ باہر جانا تھا ہمیں، کچھ چیزیں مجھے لانی تھی، پھر اس میں لیٹ ہوئے، پھر کھانے کا مجھے خود کرنا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے بھی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں وقت میں کہ کیا وقت ہو چکا ہے، افطار تو ہم نے کر لی، وہ تو جوس پینا تھا، کیا نام ہے، کھجور کا شربت، وہ پی کے، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں اپنے کام میں لگا رہا، اور کچھ کھانے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، باقی کچھ کام کر رہا تھا میں، تو پھر یہ تو وہاں سے کال آئی تو مجھے پتا چلا گیا تو ہم 9:15 ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد یہ میں نے تھوڑی سی ترتیب سیدھی کرنی ہوتی ہے، یہ کیا نام ہے، یہ سب کچھ، تو اس کے بعد میں بیٹھا اور بیٹھتے ہی میں نے شروع کر دیا بولنا، اور جو بس ذہن میں آ رہا ہے بس اللہ میاں بس وہی بول رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ لوگ اچھے جا رہے ہیں، اچھے جا رہے ہوں گے، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس اسی طریقے سے محنت کرتے رہیے، اپنے اوپر نظر رکھیے، نگاہ رکھنا، شست باندھ کے رکھنا، خاص طور پہ میں اپنے عظیمی دوستوں کو بولوں اپنے اوپر نگاہ رکھیں، اپنے اوپر آنے والے خیالات پہ نگاہ رکھیں، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی تھی مراقبہ کہ جہاں اور بہت سارے ماخذ ہیں، اگر اس کے لفظ مراقبہ کی طرف جائیں گے تو وہ یہ رقیب سے نکلا ہے، اور رقیب کا مطلب ہے نگاہ رکھنا، نگاہ رکھنے والا، نگہبان، شست باندھنا، بہت سارے مطلب ہیں اس کے، تو اپنے لیے خود رقیب بنے، اپنے اوپر نظر رکھیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے ارد گرد، خاص طور پر آپ کے اندر، جس دن آپ یہ سمجھ گئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو ہی جا رہا ہے، ہو نہیں چکا، کچھ بھی ہو نہیں چکا، یہ ذہن میں رکھیں، کچھ بھی ماضی میں کچھ نہیں ہوا، وہ ایک اطلاع ہے کہ ایسا ہوگا تو وہ ابھی ہوگا، تو سب کچھ آپ کے ساتھ ہونا، چاہے وہ قرآن میں ذکر ہے، چاہے آپ کو حدیث سے ملتا ہے، چاہے روایات سے آپ نے سن رکھا ہے، چاہے اپنے والدین سے یا اپنے استاد سے اور دوستوں سے کچھ بھی سن رکھا ہے، وہ ہر وقت آن ہے، اور وہ سب کچھ آپ کی روح کے اندر ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی شعبہ آپ نکال کے اس کو، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کسی بھی پورشن کو اس سے مستفید ہو سکیں گے، چاہے وہ ماضی کا کوئی وقت ہے، چاہے وہ حال کا کوئی وقت ہے۔ الحمدللہ میرے کچھ دوست ہیں، میرے کچھ شاگرد دوست تھے، ماشاءاللہ بڑے اچھے روحانی اسکالر ہو گئے، اب تو ٹی وی شی وی پہ بھی آ رہے ہیں، ان کی باتیں سن کے مجھے لگ رہا تھا یہ میں ہی بول رہا ہوں، ہے نا، پھر ان کی باتوں اور غور سے دیکھا تو پتہ لگا کہ جی یہ تو ہمارے پیر مرشد بول رہے ہیں، کہاں سے بات چلی، کس نے مجھے پہنچائی، میں نے آگے 30 سال پہلے کے وہ میرے دوست ہیں، اب ماشاءاللہ اپنے اپنے سلاسل میں بھی، کچھ اپنے سلسلے میں، کچھ سلسلہ دینیا میں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو جب وہ والا بندہ ریوارڈ دیکھتا ہے نا تو امید ہوتی ہے کہ نہیں اللہ نے اتنا اچھا تو کیا ہے، اور اللہ نے ہم سے اتنا اچھا کروایا ہے، ابھی کیا مسئلہ ہو گیا، یہ بھی کچھ 5-7 دن میں اس سے بھی اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پہلے بھی ہوا ہے ہمارے تجربات میں، ہمارے دوستوں کے تجربات میں بہت اچھا رہا ہے، ابھی بھی بہت اچھا ہوگا، بس نظر رکھیں، جب لگے گا کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے، کچھ چیز کا ضیاع ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، درود شریف پڑھ کے اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں، جب آپ درود شریف پڑھیں گے انوار بڑھ جائیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کا جو نقصان ہے وہ ہونا رک گیا، میں یہ تو نہیں مجھے لگتا یا مجھے تو نہیں سمجھتا کہ وہ واپس ہوگا، اللہ کے نظام میں اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں، لیکن درود شریف کی برکت سے بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے،
تو یہ ہے کہ وہ جو نقصان ہو رہا تھا نا، ہوتا ہوا نقصان وہ رک جائے گا. اپنی نگاہوں کی حفاظت آپ یقیناً کر رہے ہوں گے. مطلب اب وہ باتیں تو میں نے کرنی نہیں جو پہلے عشرے کی تھی، وہ انشاءاللہ اس سے سب آپ لوگ گزر چکے ہیں. باوضو رہیں، اپنے اوپر نظر رکھیں. جیسے میں نے عرض کی تھی، بس اس طریقے سے پڑھنا پڑھانا کچھ نہ کچھ جاری رکھیں. جن کے پاس اسباق ہیں وہ اپنے اپنے اسباق کریں گے. سلسلے کے جو اسباق شیئر ہوئے ہیں وہ بھی کریں گے. پبلک کے لیے ہم نے آج بھی اس پیج کے اوپر بھی ہم نے شب بیداری کا پروگرام لگا دیا ہے، جو ہے 21 کا، 23 کا، 25 کا اور 29 کا. 27ویں کا نہیں ہے، 27ویں کا ایک الگ اجتماعی پروگرام ہوتا ہے، یا الگ سے انفرادی پروگرام بھی وہ الگ ہے. تو وہ بھی ابھی لگا چکے ہوں گے، یہ لگا دیں گے ہم لوگ. تو کچھ دوستوں کو اس کا وہ تھا کہ اس میں 27 کا ذکر کیوں نہیں ہے. 27 ایک بہت خاص رات ہے اجتماعی طور پہ، تو اس کے لیے الگ سے ایک نصاب ترتیب دیا جاتا ہے. اس کے لیے ایک الگ سے کو ایک شب بیداری کا پروگرام ترتیب دیا گیا. تو آپ لوگ جائیں تو خواتین خاص طور پہ اپنے گھروں میں کریں گی تو وہ اسی میں سے کر لیں. جو حضرات مراقبہ ہالز میں کریں گے، وہاں کی مساجد میں ذرا آپ کو پتا ہے سب جگہ پروگرام ہو رہے ہیں، تو جو لوگ وہاں چلے جائیں گے وہاں پر یہی ہو رہا ہے. اگر آپ پھر بھی آپ انفرادی طور پہ کرنا چاہتے ہیں اپنی مسجد میں یا اپنے گھر میں تو وہ دیکھ لیجیے گا. 21، 23، 25 اور 29 کا جو پروگرام ہے وہ آج ہم نے مراقبہ ہال کے پیج کے اوپر شیئر کر دیا ہے. مراقبہ ہال ایبٹ کا جو پیج ہے فیس بک پہ، تو وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا. خوب محنت کریں، کچھ دن برداشت کر لیں. بڑے مسائل میرے ساتھ بھی چلتے ہیں، میرے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں. ان دنوں تو میری بہت انگیجمنٹ ہوئی ہے، ادھر بھی ہے پاکستان میں بھی ہے، میری فیملی پاکستان میں، تو میری ادھر بھی کچھ معاملات میں کچھ تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں. تو بس ہوتا ہے، اب کیا کریں، اس کو مینیج کرنا ہے کسی طریقے سے. تو بچ بچا کے آپ بھی مینیج کریں، ہم بھی مینیج کریں گے. دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے کیا منظور ہوتا ہے. ہوگا وہ جو اللہ بہتر کرے گا. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اسٹیپ کا جب پریشر پڑتا ہے نا تو اچھی اچھی کیفیات بننے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ بہت ساری چیزیں کو معطل کریں گے تو وہ کچھ چیزیں آپ کے اوپر پریشر بنیں گی. ظاہر سی بات ہے، خاندان کا پریشر، گھر والوں کا پریشر ہو رہی ہے. ان پریشروں کی وجہ سے ظاہر بہت ساری چیزوں کا پریشر بنتا ہے. اس پریشر سے کیا ہوگا، اس پریشر میں آ کے انسان زیادہ محو ہوتا ہے، زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور زیادہ چیزیں دیکھتا اور محسوس کرتا. ٹھیک ہے. میری دعا ہے کہ اللہ میاں آپ کی کیفیات کو اوپر اس کو کھولے. پیر و مرشد کی طرف سے جو بھی انوار، اللہ کے انوار جو ان کے قلب سے نکل کر آپ کی طرف آتے ہیں، جو بھی آئیں وہ متشکل جب ہوں تو آپ اس کو پڑھ، سوچ اور سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں. تو یہ فیض ملنے کا ایک سلسلہ ہوگا. جب بھی جو بھی کسی بھی قسم کی اچھی کیفیت سے گزرے، مجھے ضرور دعا میں یاد رکھیے کہ میں بھی آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ریاض الرحمان سر، ایبٹ آباد سے. جی ریاض. سر سب سے پہلے تو یہ ایک زرتاب حق صاحب ہیں، انہوں نے فیس بک پہ ایک سوال بھیجا ہے، وہ سوال جی آپ جی ہی کو کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ذکر و اذکار سے انوارات روح میں ذخیرہ ہوتے ہیں، کیا اسی طرح سے اگر ہم دوسرے خیر کے کام کریں، مثلا پرندوں کو دانہ ڈالنا، کسی کو راستہ بتانا، یا اسی طرح سے مالی امداد کرنا، یہ سب بھی انوار ذخیرہ کرنے والے عمل ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. کیا نام ہے ان کا نام بتائیے گا. زرتاب حق صاحب. زرتاب بھائی. زرتاب نام بتایا نا. جی سر. ہاں زرتاب بھائی، اگر آپ صدقہ کو سمجھ گئے نا، تھوڑا سا میں آپ کو آسان، مجھے لگا کہ اس کی مثال آسان ہے، وہ میں دوں گا تو آپ بہت کچھ اخذ کر سکیں. صدقہ کیسے کام کرتا ہے. میرا جسم مثالی اورا روشنی کا بنا ہوا جسم، جو میرے 9 انچ اوپر سے شروع ہوتا ہے، تھوڑی سی روشنی اس میں سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے. بیچ میں اسپیس ہے جسم اور اس کے درمیان تھوڑا سا اسپیس. تو 9 انچ کا فاصلہ تقریباً، اس کا ناپیں گے نا تو یہ تھوڑا سا یہاں سے وہ روشنی کا حالہ بنتا ہے. وہی حالہ ہے اورا، جو ہمارے جسم کو فیڈ کر رہا، ہمارے جسم پہ بہت ساری چیزیں لے کے جا رہا، غیر مرئی چیزیں، غیر مادی چیزیں. ٹھیک ہے. زیادہ تر. لیکن جب مادے میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو اورا وہیں سے وہ تبدیلی کرتا ہے. دم کیسے کام کرتا ہے، وہ اورا کو فیڈ کرتے ہیں نا، تو اورا جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو جسم خود بہت ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے ہی، جسم کو کرنٹ جب صحیح ملنے لگ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ صحیح طریقے سے بلب بھی صحیح چلے گا، پنکھا بھی صحیح چلے گا، ورنہ کبھی اسپارکنگ کرے گا کبھی کیا. تو صدقہ کا کیا ہوتا ہے، جب اورا کسی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، بیماریوں کی ماجگاہ بن جاتا ہے جسم، کام رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر کام رکنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی کام سوچیں ہو ہی نہیں رہا. اچھے خاصے دوست خواہ ناراض ہو گئے، ارے نظر لگ گئی، نظر لگے جا رہی ہے،
ہے نا. لوگوں کی اچھی اچھی گاڑیوں کو کچھ نہیں ہو رہا, ہماری چھوٹی سی گاڑی ہے وہ خراب ہو گئی. تو بہت ساری کس کی وجوہات ہے, مطلب بہت ساری علامتیں میں بتا رہا ہوں. تو کام نہیں مل رہا, نوکری نہیں مل رہی, بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اورا جو ہے یا تو ان کیفیات کی وجہ سے اورا متاثر ہو جاتا ہے, یا اورا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی علاج کی ضرورت ہے اورا کو. تو روحانی معالج جو ہے تو اس کو دم وم کر کے کریٹ کر, اس میں سے گند غلاظتیں نکال دیتا ہے اور اس میں اچھی اچھی انفارمیشن ڈال دیتا ہے جو اس نے سیکھا ہوتا ہے انہوں نے, دم کرنے والے نے. تو یا جو کچھ انوار اس کے اندر ہوتے ہیں, آیت اگر آیت استعمال کر رہے ہیں قرآن کی آیت یا اللہ کا نام استعمال کر رہے ہیں, اس کے اندر جو ذخیرہ ہوتا ہے تو وہ اس کو ارادے سے نیت کرتا ہے تو وہ نیت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے, اورا میں چلی جاتی ہے نا. تو اب اس کو طاقت دینے کی ضرورت ہے. تو ایسا ہو رہا ہے جو بیمار ہے, بیماری کے بعد ریکور بھی ہوگا, وہ بڑا مدم سا ہوتا ہے. اس کی روشنیاں کیمرے سے بھی دیکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ چھوٹی سی پریکٹس ہوتی ہے اس سے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لگائے گا ایسے پھٹی ہوئی رنگ ایسے مکس سے ہوئے پتہ نہیں لگ رہا جامنی رنگ کون سا ہے, سرمئی رنگ کون سا ہے, نیلا کون سا, وہ عجیب سی مکس سی بدہ. اس کو دیکھنے سے ایک عجیب سا ایک احساس ہوگا, خوشی کا احساس نہیں ہوگا. تو اب آتا ہے موقع صدقے کا. عموماً کوئی اچھا معالج ہوگا وہ بتائے گا آپ کو صدقہ کریں. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر اس ٹائپ کے امراض کا حل صدقہ بتایا. صدقے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اورا, میں نے کہا تھا نفس تو جانور کا بھی ہے, روح کا مسئلہ ہے, روح کا دیکھنا پڑے گا سب جانوروں میں روح ہے کہ نہیں ہے. نفس سب میں موجود ہے, جان سب میں موجود ہے. تو اورا بکرے کا بھی ہے, مرغے کا بھی ہے, اونٹ کا بھی ہے, ہر جانور. جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں اس بندے کے لیے, یا وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنے لیے ذبح کر رہا ہوں, تو اصل میں جب وہ ارادہ کرتا ہے نا تو اس کا اورا صحت مند اورا, اس کے اندر سے استعمال ہونے والی نیلی پیلی جامنی روشنیاں, ٹھیک ہے, ذبح ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ ارادے سے اپنے اندر منتقل کر رہے تھے, یا آپ خالی ذبح بھی کر دیں, نیت ہے نا, تو نیت تو یہ کہ مجھے صحت ملے, تو وہ اورا آ کے اس کی روشنیاں آپ کے اندر جذب ہو جاتی ہیں. کوئی آپ بکرا نہیں بن جاتے, اس کو تو روشنی ہے, آپ کی روشنی روشنی ہے, کوئی اس کی شکل نہیں ہے, کوئی جنس نہیں ہے, کوئی اس کی مخلوق کا وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ روشنی آپ کے اندر آئی تو سمجھے آپ نے غذا کھا لی, سمجھے آپ نے بیماری کے دوران, بیماری کے بعد نہیں ریکوری کی, یخ نہیں پی لی, تو کیا ہوتا ہے ایکسٹرا قسم کی طاقت آپ کو محسوس کریں گے, ہے نا. بلکہ اگر زیادہ کوئی بیماری گزاری ہے اس کے بعد زیادہ اچھی خوراکیں کھا لیں تو عموماً لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کی صحت تو پہلے سے بھی اچھی ہوگی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ جب اس ٹائپ کی چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ باقی چیزیں بھی اسی طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. مجھے تھوڑا پانی پینا. اصل میں روشنی بھی ہے اور ابھی روزہ بھی گزارا ہے, تو شاید میں زیادہ ٹائم نہ دے پاؤں آپ کو درتاب بھائی. تو بھائی اس پہ فوکس رہیں. اگر یہ صدقے سے اتنا کچھ ہو رہا ہے تو اچھے اعمال جب آپ کریں گے, دانا ڈالیں گے, تو اسی طریقے سے ان کی گڈ ڈیڈز, گڈ تھاٹ, شکر کے جذبات وہ آپ کے اندر جائیں گے, آپ کے اندر مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. میرا خیال میں آج کے لیے آپ کا یہ جواب کافی ہے. جی اور کچھ؟ سر یہ خالد خان صاحب ہیں, انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم کا ذکر کیا ہے, قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اس کی اگر ہم خالی اس میں نہ جائیں, ڈیٹیل زیادہ کیا کہنا چاہیے, کتابی اس میں نہ جائیں اگر, تو سمجھنے کے لیے قلب سلیم ایسا قلب کی ایسی کیفیات کا حامل قلب ہے جو ہر چیز کو دیکھا نیگیٹو اور پازیٹیو ہوتا ہے نا, تو وہ اس میں سے جب پازیٹیو کرنے لگ جاتا ہے تو وہ ایسا قلب کا وہ پورشن وہ قلب سلیم کہلائے گا. قلب سلیم سے جب بندہ سوچتا ہے تو وہ عموماً پازیٹیو سوچتا ہے. وہ قلب سلیم عموماً کہا یہ جاتا ہے روح انسانی کا حامل ہوتا ہے, اس کے اندر روح انسانی کی تحریکات ہوتی ہیں, اس کا تعلق اللہ سے بنا ہوا ہوتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے انوار کام کرتے ہیں, ہر کام اللہ کرتا ہے, اللہ صحت دیتا ہے, اللہ چستی تندرستی دیتا ہے, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو وہ اس کو ہر چیز کو پھر پازیٹیو لیتا ہے. کسی کے ساتھ وہ کوئی ایسا نہیں کرتا کیا کہتے ہیں کہ غلط کرے یا کسی چیز کو نقصان دینے کی کوشش. جب وہ ایسا نہیں کرتا نا تو اس کی انرجی ضائع نہیں ہوتی. جب ضائع نہیں ہوتی تو اس کا قلب کے اندر خیالات کی جو ٹائپ ہے وہ بڑی تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے, بہت زیادہ پازیٹیو, بہت زیادہ اس کا ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ مثبت سوچنے کے علاوہ بہت دور سوچتا ہے. عموماً سائنسدان قلب سلیم کے حامی ہوتے ہیں. اگر ان کی نیت جو ہے کسی چیز کو نقصان دینا نہیں ہے تو وہ قلب سلیم کے حامی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو اس کے ساتھ ان کا ضمیر کام کر رہا ہوتا ہے, ضمیر ساتھ میں ملا ہوا ہوتا ہے. یہ اس ٹائپ کی کیفیت کا نام قلب سلیم ہے. یہ میری بات کو سمجھ رہے؟ تو قلب سلیم کا حامل آدمی نرم و ملائم, بہت زیادہ پازیٹیو, اور اس کے اندر نیگیٹیوٹی آتی نہیں ہے, وہ بائی بلٹن ایسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بچے آپ نے دیکھو ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں, پھر وہ بڑے ہوتے ہیں پھر بھی مسکرائے جا رہے ہیں, غلط ہوئے جا رہے ہیں ان کے ساتھ پھر بھی مسکرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے بندے کے لیے حضور قلندر بابا اولیاء نے بتایا کہ وہ قلب سلیم کے حامی ہوتے ہیں. لیکن جب اس کو اگر ٹیکنیکل لو قلم کے انداز میں جائیں گے اور کائناتی امور کی طرف اس کو جب موڑیں گے تو اس کا مطلب تھوڑا سا کچھ اور بنتا ہے, اور اس کے پھر بہت زیادہ ایک تفصیل طلب بات ہے. آج کے لیے چونکہ ہم لیٹ بہت زیادہ ہوئے ہیں, اور میں بھی کچھ بہت زیادہ اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں اپنے آپ کو, تو انشاءاللہ تو اس کے اوپر پھر ہم دوبارہ گفتگو کر لیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, دوبارہ سوال آپ کا بہت اچھا, بہت سمپل کا سوال ہے, بہت کامن ہے, بہت لوگوں کا اس سے واسطہ پڑتا ہے کہ قلب سلیم عطا فرما. اللہ میں قلب سلیم عطا فرما سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ عموماً علماء لیتے بھی یہی ہے کہ بھائی جو شریعت ٹائپ کی پازیٹیو چیزوں کو قبول کرنے والا ہو, اور قبول کرنے کے بعد قبول اپنا پازیٹیو چیزیں ہی کروانے کی طرح آمادگی پیدا کرتا ہو. اس کا ریوارڈ اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کا ذہن قلب بہت وسیع ہوتا ہے, بہت دور سوچتا ہے, بہت مختلف چیزیں دیکھتا ہے, اس کے اندر بہت ساری وسعتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا ریوارڈ ہوتا ہے. چلے اور کچھ. السلام السلام علیکم. علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر پشاور سے قاضی اجاز ہوں. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر ایک سوال ہے چھوٹا سا آپ کی جی اجازت سے. سر ہم یہ جی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور مختلف کتابوں میں بھی, اور بڑی بڑی شخصیات سے منسوب, اور ان شخصیات کا نام لینا میں اس محفل میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جی مختلف یہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو پڑھنے کے لیے چیزیں بتائی ہوتی ہیں کہ جی یہ پڑھیں تو یہ ملے گا, یہ پڑھیں تو دنیاوی لحاظ سے بھی اور کچھ روحانی چیزیں بھی کہ جی فلاں درجات بلند ہوں گے اور جنت ملے, جو بھی ہے. تو اس جی کی روحانی علوم میں اہمیت کیا ہے اور افادیت کیا ہے, یا کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جو بندہ بتائے گا نا وہ اس کا ڈرائیور کہلائے گا. جس بندے نے بتایا اللہ کے نظام میں وہ وہاں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے. اگر وہ ڈرائیور ہے کہ بھی وہ جنت کے اتنے درجے طے ہوتے ہیں پھر وہ کروائے گا روحانی طور پہ, تو پھر ٹھیک ہے کرنا چاہیے, ورنہ ایسے تجربے کرنے ہی نہیں چاہیے. وہ تجربے کریں جس کے ہم عادی ہیں, جس کا ہمیں پتہ ہے. جیسے ہم لوگ ہیں, اب ہم لوگوں کو کیا یار باقی لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اب ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں ہمارے لائف سٹائل کے مطابق, ہمارے تمام اسباق کے مطابق ملتی ہیں نا. یہ وہ لوگ ہیں جو عموماً شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, سب کی نہیں بات کر رہا ہوں, بہت اچھی اچھی اس میں چیزیں ہیں بھائی. جو وہ کرے گا تو اس کا ریوارڈ تو ملے گا نا. ایک بندے نے اٹھ کے 100 نفل پڑھ دیے, اگر کچھ نہ کچھ تو کہیں سب ہوگا نا. اس میں کل اللہ واحد پڑھ دی, سورۃ کاثر پڑھتے ہیں, جو بھی جس نے بھی بتایا, تو وہ پڑھنے سے کچھ کیفیات ہوگی. مسئلہ ہے ڈائریکشن کا. اب آپ اس کو ڈائریکشن کیسے دیں گے؟ ڈائریکشن تو دینا آتی نہیں. نمبر 1 آپ کیسے دیں گے؟ جس نے پڑھا اور جس نے بتایا اس کو خود نہیں پتا, تو ایسے سنا کے میں, یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے, تو اس میں ایسا پڑھنا خواہ مخواہ براہ راست مل کے باقاعدہ شاگرد ہیں یا ذہنی نسبت آپ لوگوں کی اٹھتے بیٹھتے ہیں اس ماحول میں, تو آپ ان لوگوں کو کریں, فالو کریں, ورنہ بالکل کسی کو بھی فالو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کو اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, میل ملاپ اور انڈرسٹینڈنگ ہے, پھر بھی آپ کریں تو فائدہ ہوگا. میری بات میں, یہ میں باقیوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر ان کو لگتا ہے کہ فلاں صاحب نے بتایا کہ یہ جی فلاں جگہ لکھا ہوا ہے اور وہ صحیح کہتے ہیں ہمیشہ, اور اس سے یہ کچھ ہوگا, آپ کو لگتا ہے تو چلو کچھ وہ نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ تو بہتری ہی ہوگی, وہ بات نہیں ہے. لیکن کیا وہ جو کچھ لکھا ہوا کیا سب کچھ وہ ہوگا؟ میرا ماننا یہ ہے کہ وہی اس کا ڈرائیور آپ کو ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ جو کچھ بتا رہے ہیں اس کے ڈرائیور ہمارے مرشد کریم ہے نا, اور ہم نے ہزاروں مرتبہ لاکھوں لوگوں نے تجربہ کیا ہوا کہ ایسا ہوتا ہے جو وہ بتاتے ہیں. سب کے ساتھ نہ ہو لیکن ہوتا ہے نا بھائی. 80% تو ہوتا ہے, لوگ مستفید ہوتے ہیں نا. تو ہمیں وہ 80% رزلٹ والی چیز کرنا بہتر ہے جس کا 100% ہمیں یقین ہے, یا ہم وہ جس کا پتہ ہی نہیں نئی چیز ہے ایکسپلور کرتے ہیں. اب تو لسٹ ہے قاضی صاحب, یہ مزے کے چکر میں لوگ حکیم بنے میں دیکھیں, بہت خطرناک بات بتا رہا ہوں, اور بڑی دیدہ دلیری سے ڈٹائی کے ساتھ جو مرضی بول رہے ہیں, تو پتا کوئی چیک و بیلنس ہو نہیں سکتا. اس ویوز کے لیے وہ ایسی خسروں والی پیاری پیاری آوازیں بنا کے نا وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں, اور ٹوٹل ٹپ کے حساب سے غلط. ایسے ہی روحانیت کے اوپر جس کا جو دل کر رہا ہے وہ باتیں کر رہا ہے اعمال کے حساب سے. وجہ ہماری مخلوق, ہماری عوام یہ سنتی ہے, دیکھتی ہے, ان کو پتا ہے اس کا ویوز ملیں گے, تو
اب ہمارا کام ہے نا ہم صحیح چیز ان کے سامنے رکھیں. علماء کا کام ہے وہ بھی صحیح چیز رکھیں. اب وہ بھی کام نہیں کر رہا, اگر میں بھی کام نہیں کر رہا ہوں, میرے دوست کام نہ کریں, تو عوام کیا کرے؟ وہ دیکھے گی, وہ اٹریکٹ تو ہونا. اللہ کا نام, اللہ کے لیے قرب, اس میں اٹریکشن تو ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ بس اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح کا تجربہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. خاص طور پر بہت زیادہ اس میں اسباق بتا دیتے ہیں بعض کا, تو وہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کے بعد تو خاص سائڈ افیکٹ آتے ہیں, ہم نے دیکھے سورہ یاسین ٹائپ کے پنچورا اور الٹے سیدھے قسم کے اذکار لکھے ہوئے تو ہیں, طریقہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, یا کسی نے کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو یہ مسائل ہے, تو اس میں احتیاط اچھی چیز. بہت شکریہ سر. سر Thank ایک you, sir. اور چیز ہے, یہ سوال نہیں ہے, یہ آپ کو میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, آپ کبھی بھی اس پہ ہمیں کچھ بتا دیں. یہ جو تسبیحاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی, یعنی لکڑی کی ہوتی ہے, پلاسٹک کی ہوتی ہے, عقیق وغیرہ کی, پتھر کی تسبیح ہوتی ہے, تو یہ کسی دن ہم گائیڈ کر دیں سب کے لیے کہ ان کی کیا اہمیت ہے, یہ لکڑی کی کیا معاملہ ہے, عقیق کا جو تسبیح ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے, اور جو کبھی کبھی چاندی کی ہوتی ہے, تو کسی دن سر اس بارے میں کچھ بتا دیں. میں بالکل اس پہ کروں. بس سمپل سی بات, یہ جو چیز ٹچ ہوتی ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے. پتھروں کے تو خواص ہیں. میں نے آپ کو عرض کی کہ میں نے کسی زمانے میں طالب علمی کے زمانے میں میرا جو پہلا مضمون میں نے وہاں پہ جو پرنٹ ہوا تھا میرا, وہ تھا پتھروں کے طبی خواص. ٹھیک ہے, وہ شریر رسالہ تھا, وہ اس میں تھا, یا نوائے ہمدرد تھا میرا خیال میں, اس میں تھا. تو پتھروں کے طبی خواص کے اندر جب میں نے کام کر رہا تھا, تو اس ٹائم تو میں نے طالب علم کی حیثیت سے کیا, اس کے بعد بھی بہرحال پر میری دلچسپی بن گئی. تو پتھروں کے طبی خواص میں مرجان کو اگر آپ ہاتھ میں لیں, یہ میں ڈاکٹرز کے لیے بتا رہا ہوں, پیتھو اور حکیموں کے لیے بتا رہا ہوں, وہ ہاتھ میں رکھیں مرجان, نفس پہ ہاتھ رکھیں, پھر مرجان رکھیں, اس کو بندے کو بولے نفس ہاتھ بند کر لیں. آپ دیکھیں پوری چینج ہو جائے گی نفس تھوڑی دیر میں, جو بڑی بڑی دوائیوں سے نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے, ایسے عقیق ہے, مرجان ہے, یاقوت ہے, سارے پتھر ان کے اپنے اثرات تو ہیں, پاس رکھنے کے اثرات ہیں, ہے نا. اس کے اندر رنگ و روشنیاں قید ہیں, یہ بہت زیادہ رنگ و روشنی کا منبع ہوتے ہیں. اس کے پہننے سے میں اگر اس کو مشرکانہ سوچ کے ساتھ پہنے تو شرک ہوتا ہے. اگر اس کو طبی چیز سمجھ کے, ایک مادی چیز سمجھ کے پڑھے, تو اس کا تو اثرات تو ہے نا, کہ بھائی مجھے نیلے رنگ کا ایک خاص قسم کی روشنی چاہیے, اور مجھے خاص قسم کا نیلگوں, جو سرخی مائل نیلگوں ہے, اگر وہ مجھے نیلم سے ملتا ہے تو مجھے معافق آتا ہے, مجھے پہننا چاہیے, ورنہ نقصان کرے گا. پھر وہ نقصان کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو وہ یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں. اس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں. خاص طور پر چاندی تو بہت ہی اچھا کام کرتی ہے, اور پتھروں کی, عقیق وغیرہ کی بہت اچھا کام کرتی ہے. فیروزہ کی بھی ہوتی ہے انگوٹھیاں, وہ بھی بہت اچھا کام. وہ کیا کہتے ہیں, تسبیحات, پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ فائدہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی اور کچھ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. ریاض الرحمان ایبٹ آباد سے. سر میں اپنی میرا ایک سوال ہے کہ بچپن میں جب ہم مسجد میں جایا کرتے تھے تو مسجد میں داخل ہوتے ہی بہت زیادہ سکون اور طمانینت کا احساس ہوتا تھا, لیکن اب ایسی فیلنگ نہیں ہوتی. کیا اس کی وجہ مسجدوں میں آنے والے نمازی حضرات کی ذہنی حالت ہے کہ موجودہ دور میں ہر طرف سٹریس ہے, ڈپریشن ہے, اور اس ماحول سے لوگ جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو کیا مسجدوں میں بھی ویسا ہی ماحول بن جاتا ہے, اور اس کی وجہ طرز تعمیر بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. نمازیوں کو جلد بازی اور وہ ہڑبونگ مچی ہوئی ہے. آج سے 40-50 سال والے نمازی تو ہوتے نہیں, لیکن ریاض بھائی ان نمازیوں میں آپ بھی تو شامل ہیں. باقی اگر مایوسی اور جلد بازی اور عجیب و غریب قسم کی ڈپریشن لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ اچھا والا لے جائیں, سارا کیفیات اس جذبے کے ساتھ جائیں, لو جی ہم آ گئے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے, واہ مزہ آئے گا. جب آپ کو دیکھے گا نا بچہ, وہ آبزرو کرے گا پہلے بچہ, تو اس سے کیا ہوگا, تعداد بڑھ جائے گی آپ لوگوں کی روشنی میں, تو باقی ساری مسجد پرسکون ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بالکل. باقی طرز تعمیر بھی بڑا اثر کرتی ہے, اور آپ نے بہت اچھی آپ کی آبزرویشن ہے, بالکل یہ میری بھی آبزرویشن ہے. اور لیکن جو میں نے سمجھا تھا اس ٹائم ہماری عمریں کم تھی, ہماری سوچیں کم تھی, ہماری جو ہے نا, ہماری سوچیں کم سے مراد یہ ہماری ڈیمانڈز بھی کم تھی. ہمیں جس نے جتنا بتایا ہمارا یقین زیادہ تھا کہ بھائی مسجد جو اللہ کا گھر ہے, جب آپ وہاں جاؤ گے اللہ
کے سامنے آپ پڑھو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، نماز پڑھو گے، اللہ میاں آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے آپ پہ اتریں گے، پھر آپ دعا کرو گے، جو مانگو گے پورا ہوگا. ہماری تو موسٹلی دعائیں پوری ہوتی تھی، اور ہمیں بہت بعد میں پتا لگا بہت سارے لوگوں کی نہیں ہوتی ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری باتیں تو جھوٹی تو نہیں ہو سکتی، ہمارے والدین نے جو اساتذہ نے جو بتائی. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم کسی اور ٹائپ کچھ ریکوائرمنٹس کچھ اور تھی، تو اس لیے کسی اور طریقے سے لوگوں کی تربیت تھی. اب ریکوائرمنٹ ہے کچھ اور، اب ہو گیا زمانہ ڈیجیٹل، اور بہت اچھی بات ہے، میں اس سے بڑا خوش ہوں. ٹھیک ہے، اب ہے نیٹ کا زمانہ، تو زیادہ ذہن جو ہے لوگوں کا انٹرنیٹ پہ لگا. پہلا انٹرنیٹ کے ذریعے مسائل پہ لگا ہوا ہے. مسئلہ کشمیر میں بم پھٹا ہے، فلسطین میں پھٹا ہے، کہیں پر بھی پھٹا ہوا، وہ لگتا ہے ہمیں ہمارے دل میں پھٹا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نے اس دن واقعہ سنایا تھا نا، رمضان کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، چاپ پی سنایا تھا نا آپ کو. تو ان کو جب بھائی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ نے کیا نہیں ہے، خراب نہیں کیا، اور آپ ٹھیک بھی نہیں کر سکتے، تو آپ فوکس کریں نماز پہ، نماز کے بعد نماز پہ فوکس کریں، باقی اب دیکھی جائے گی یار نماز کے بعد، ہے نا. اسی طریقے سے رمضان کے دن ہے، رمضان کے دنوں میں رمضان پہ فوکس کریں. ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہلے بہت اچھا لگتا تھا، پہلے بہت مزہ آتا. ارے بھائی پہلے ہمیں کماتے تھوڑی تھے، پہلے ابا کماتے تھے، ہم خالی کھاتے تھے اور سڑک کر کے کھاتے تھے جا جا کے. پھر ہمیں خالی فکر ہوتی تھی عید پہ کپڑے پہننے کی، درزی کے پاس جانا ہے، سلوانا ہے، خریدنا ہے، یہ اس ٹائپ سوچ ہوتی تھی. تو اب وہ نہیں ہے، اب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ہم بھی وہی ذہن لے کے جا رہے ہیں مسجدوں میں، تو یار تبدیل کرنا چاہیے. نمبر 1 میں نے یہاں پہ بہت پازیٹیوٹی دیکھی ہے مساجد میں. مطلب یہاں پہ کوئی اسلامی لباس کے نام پہ شلوار قمیض تو کوئی نہیں پہنتا، جو جس لباس میں وہی وہ پہن کے نماز پڑھتا ہے. ایک تو ان میں سکون بہت ہے، اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی جلد بازی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں، جانتے تھوڑی ہیں ایک دوسرے کو، پوچھتے تھوڑی نہیں کہ ہاں بھی کیا ہے، تو پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، تیرا بھائی نہیں آیا نماز پڑھنے، یا تیرا بیٹا، یہ والا چکر تو ہے نہیں. جو آ گیا تو احسان نہیں کیا، جو نہیں آیا تو پھر بھی ٹھیک ہی کیا. آپ سمجھ رہے ہیں، اس میں دیکھتا ہوں یہ بڑے اطمینان کو، کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، ان کی تربیت میں ہی نہیں ہے کہ کسی سے کوئی غرض ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، تو اب جو بڑے ہو گئے ہیں ہم لوگ، جو بڑے ہو گئے ہیں وہاں پہ اپنے ملکوں میں، تو ہمارے ساتھ تو یہ مسائل بھی ہیں. ہمیں تو لوگوں کو یہ دکھانا کہ نہیں ناف پہ میں نے صحیح طرح ہاتھ باندھا ہوا، دیکھو میرا ہاتھ، میری ٹانگیں نہیں اٹھی ہیں اوپر، پاؤں میرے نہیں اٹھ گئے، نماز نہیں ختم. ورنہ ایک دم بولے بھائی تیری نماز ختم ہو. میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، میرے بڑے بھائی کے دوست تھے، میں چھوٹا تھا، تو میں نماز پڑھتے ہوئے رکوع کے اندر ایسے گیا تو میرے دونوں پاؤں ایسے ہی ہو گئے. اکثر ہو جاتا بندہ پیچھے کی طرف ہو جاتا، تو میرے دونوں پاؤں اٹھ گئے. ٹھیک ہے جی، میں نے نماز ختم کی، یہ فرض نماز کی بات. جیسے میرے بڑے بھائی کے دوست نے سلام پھیرا، آدھا پھیرا آدھا نہیں پھیرا، پھر سے کہا تمہاری نماز نہیں، تم نے دوبارہ پڑھنی. میں نے کیا، انہوں نے کہا جی تمہارا جس کے پاؤں ایسے اٹھ جائے نا پنجے، اس کی نماز نہیں ہوتی. واللہ عالم ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ کہنا. تو میں نے کہا بھائی جان نماز تو آپ کی بھی نہیں ہوئی. کہہ رہا کیوں؟ میں نے کہا آپ تو میری نماز دیکھ رہے تھے. وہ اس کو بہت پسند آئی یہ بات. انہوں نے کہا دونوں ساتھ پڑھتے ہیں. ہم نے دوبارہ پڑھی، اثر کی نماز تھی اچھی طرح یاد، ہم لوگوں نے دونوں نے دوبارہ پڑھی. لیکن اس ٹائم پہ میں نے کہا نا آپ کو، ہمارے یہ مسائل زیادہ ہے. پھر ہمارے یہاں دل کر رہا ہے نہیں کر رہا جانا ہے، کیونکہ اگلا پوچھے. اگر آپ چلے گئے تو وہ کہے گا یار فلانا لالا کیوں نہیں آیا جی آپ کا، وہ کیوں نہیں آتا یار. اچھا اگر آپ جا رہے ہیں اور نہیں گئے تو آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ بھائی جان خیریت تھی کیوں نہیں آیا، وہ کہیں گے یار تو آپ تو آتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں مل کے انہوں نے ہماری چیزوں کو ڈسٹرب کیا، جو انشاءاللہ آپ غور نہ کریں تو سب کچھ ٹھیک ہے. مسجد پھر بھی اللہ کا ہی گھر، اللہ کی عبادتیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، قبول اللہ نے کرنی ہے. میں نے اور آپ نے کوئی کیفیت کی وجہ سے تھوڑی کرنی ہے، اللہ نے بھی کیفیت کی وجہ سے تھوڑی کرنی ہے. بس نماز پڑھنا فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے. یہ بس پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ گیا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اکثر لوگ مجھے یہی ٹوپی دیتے تھے کہ جی دل ہی نہیں لگتا جی، بس مزہ نہیں آتا، تو پریشانی ہوتی ہے نماز کا، پھر موقع نہیں ملتا. ارے بھائی نماز پڑھنی تو ہے نا، نماز پڑھو، اپنے اسباق پڑھو، ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا آپ اپنا کام کرو. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مسئلہ وہ جانے، ان کا کام جانے. ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کرو. ٹھیک ہے ریاض بھائی، تو آپ اپنی طرف سے پازیٹیوٹی لے کے جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، خوشی سے جائیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں دوبارہ سے، اللہ نے آپ کو موقع دیا. ٹھیک ہے بھائی، یہ جواب آج کے لیے کافی ہے. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. تھینک یو، بہت شکریہ جی. السلام علیکم سر. میں زیادہ وعلیکم السلام. اچھا میں دوستوں کو بتا دوں، میں زیادہ تر لائٹ کیمرے کو اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ وہ سامنے سے لائٹ پڑتی ہے تو میری کچھ طبیعت گڑبڑ ہوتی ہے اس سے.
ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتا ہے میرا کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ٹینائٹس کا ہوا تھا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں میری گڑبڑ کرتی ہے, تو میں اس لیے میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں, یہ دیکھنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ نہ آپ بولے کہ میں لاپرواہی دکھا رہا ہوں یا پوز مار رہا ہوں, بھائی میں پوز والا آدمی نہیں ہوں, میں بار بار نظر اس لیے ہٹاتا ہوں تاکہ وہ مجھے طبیعت میں گڑبڑ نہ کرے. ٹھیک ہے, اچھا جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کون صاحب ہیں؟ یہ ہیں شبیر بھائی. سر شبیر آپ کے بعد سے سر. جی شبیر بھائی کیسے ہیں؟ سر آج کا سوال میرا ذرا ٹاپک سے ہٹ کے ہے. کوئی بات. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ حجامہ جو ہے یہ کرنا کیسا ہے سر, اور اگر کر دیا تو اس سے روزہ اگر ٹوٹے گا تو نہیں, اور اس کے سر فوائد اور نقصانات کیا ہے سر؟ یار حجامہ کے رمضان تک ہی رکھ لیتے ہیں اس کو تو زیادہ اچھا. رمضان میں روزہ کی حالت میں حجامہ لگوایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, حضرت ام سلمہ نے جو روزہ کی حالت میں ہی لگوایا تھا حجامہ, سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجامہ روزے کی حالت میں لگوایا ہوا ہے. وہ ایک ننا سے صاحب تھے ہمارے, وہ کم عمر تھے, انہوں نے ام سلمہ کو بھی لگوایا تھا کہتے ہیں, تو وہ روزے کی حالت میں تھے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, تو روزے میں آپ لگوا سکتے ہیں, کیوں لگوانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. اگر کچھ اور مسئلہ نہیں ہے, خواہ مخواہ اپنے شوق کے لیے لگوا رہے تو مطلب طبیب کی چوائس پہ لگوائیں. طبیب کی چوائس پہ لگائیں گے, طبیب کو پتا ہوتا ہے فاضل مواد, حجامہ کا مقصد ہوتا ہے فاضل مواد کو کھینچ لینا. اب ہوتا یہ ہے کہ فاضل مواد کے بجائے وہ سچا خون کھینچ لیتے ہیں, اوریجنل خون, اس سے کمزوری بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات فالج کا حملہ ہو جاتا ہے. اس ٹائم نہ ہو تو بعد میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سچا خون کھینچ لیا زیادہ مقدار میں, کلوٹنگ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جمنے کا عمل بڑھ جاتا ہے, تو وہ دانے دانے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں اگر یہ اس کے میں سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں. اگر کوئی ناڑی ہے جس کا تعلق ٹپ سے نہیں ہے, اب تو بین کر دیا نا, پتا نا, تو میڈیکل سائنس کے لیے بھی بین ہے. اب ڈاکٹر بھی حجامہ نہیں کر سکتا, خالی طبیب کرے گا, کیونکہ طبیب کی فیلڈ ہے. اگر آپ نے ایک طبیب سے لگوایا, وہ طبیب جس کو سرجری کا پتا, یہ اجوائن بیچنے والے طبیب کی بات نہیں کر, ان کو یقین کرے نہیں پتا, یہ اپنے آپ کو بولتے رہے, ان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ٹیکنیک سیکھ کے وہ کر لیں گے. وہ طبیب جو ختنے بھی کر سکتا ہے, وہ ماہر طبیب. جو سنت ختنے ہے وہ کر سکتا ہے, وہی ختنے کرنے والا طبیب ماہر ہی حجامہ صحیح کرے گا. بس سمپل, آپ کی نالج کے لیے. ٹھیک ہے, اگر وہ ختنے نہیں کر سکتا, اس کا مطلب یہ اس کو کچھ نہیں پتا سرجری کا, ایسے ہی اس نے پیسے بٹورنے کے لیے حجامہ سیکھ کے آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس کے فوائد یہی ہیں کہ بھائی جمع ہوا خون جتنا ہے, اس کے اندر جو جمے ہوئے خون کے اندر جتنے زہریلے مادے, اس کو یہ کھینچ لیتے ہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتے ہیں ایئر لاک کر کے, تو وہاں پہ وہ سارا جمع ہو جاتا ہے, وہ بندہ وہاں سے ہٹا لیتا ہے. یہ اس کی ٹیکنیک ہے. اس کے فائدے بہت سارے ہیں. اس سے زیادہ جسم کی غلاظتیں ختم ہو جاتی ہیں, جسم کے اندر موجود کثافتیں ختم ہوتی ہیں, جراثیم وہ نکالنے میں کام آتے ہیں, بے تحاشا فوائد. ٹھیک ہے, لیکن ماہر طبیب, اور ماہر طبیب اپنی مرضی سے لگائے, آپ کی ڈیمانڈ پہ نہ لگائے, خالی وہ 200, 300, 500 روپے لینے کے لیے نہ لگائے. ٹھیک ہے, اس کو لگے کہ نہیں یہاں پہ حجامے کی ضرورت ہے تو حجامہ کرے, فسد کی ضرورت ہے فسد کرے, جونک کی ضرورت ہے جونک کرے, ڈیشنگ کی ضرورت کہتے ہیں, ہے نا. آپ کو اکوپنکچر بھی ہمارا ہی حصہ ہے نا, آپ کو اکوپنکچر کی ضرورت ہے تو اکوپنکچر کریں, مساج کی ضرورت ہے تو مساج کریں. تو یہ طبیب کا کام, طبیب کے اوپر چھوڑا. اگر وہ کہتا بھائی حجامہ ہو تو ہوگا. ٹھیک ہے, اب وہ پرانی والی باتیں ختم. سنت حجامہ کے نام پہ آپ ہر کوئی سنت حجامہ کے نام پہ, سارے مولانا جتنے تھے نا وہ سب شروع ہو گئے تھے, اور بڑا تباہی, بڑا نقصان کیا لوگوں کا. اور وہ شکر اس پہ ان پہ تھوڑی سی کنٹرول ہوا. تو قانونی طور پہ, اخلاقی طور پہ منع ہے فی الحال حجامہ. صرف طبیب, حکیم, طب یونانی کا معالج, مستند معالج, جس نے پراپر کسی کالجز میں جا کے پڑھا ہے, خالی ڈگری لے کے نہیں بیٹھا ہوا, وہ سرٹیفکیٹ لے کے نہیں بیٹھا. ٹھیک ہے, بس وہ اس سے کروانا چاہیے. باقی فوائد جو فوائد ہیں تمام بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں, یہ فائدے ہیں. ٹھیک, اور کچھ تھینک کچھ یو ہے ویری تو مچ. نہیں کیا آپ کے سوال میں؟ سر بس اس طرح ہے کہ آج میں نے حجامہ کروایا, اس لیے میں نے سوال پوچھا ہے نا سر. بہت اچھا گیٹ کیا ہوا. ٹھیک ہے, کس سے کروایا؟ نجم بھائی سے؟ نہیں سر, یہاں پہ ضربت میں ایک تھا, جہاں پہ آپ کا پرانا کلینک تھا, اس میں ایک بندے سے کرایا سر. اچھا, تو بٹ کوئی تھا پراپر, حکیم تھا, کون تھا؟ ہاں سر, پراپر اس کی ڈگری شگری سر میں نے دیکھ لی ہے, سارا کچھ وہ انہوں نے دیوار پر ٹنگائی ہوئی تھی سر. حکیم تھا, ڈاکٹر تھا؟ نہیں سر, وہ حکیم تو نہیں تھا, کیونکہ وہ انہوں نے یہ بس قانونی آفس. طور پر حکیم, یہ حکیم کا کورس ہے نا, حکیم پڑھتا ہے نا, ڈاکٹر تو پڑھتا ہی نہیں اس کو. ہومیوپیتھک میں تو سرجری ہے ہی نہیں. تو
تو بس یہاں سے بےمانی شروع ہوتی ہے نا. آپ اپنے پرسنل تجربہ, بھائی اس کے تو سالوں ہزاروں سال کے تجربات اکٹھے پڑھنے جمع ہیں تو اس کے مطابق پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب آپ کے ذاتی تجربات کے اوپر حدیث خالی پڑھ کے جمع کرنا, تو حدیث پڑھ کے ختم کیوں نہیں کرتے یار, یہ میرا سوال ہے نا. نہیں میں سر, کہتا اس ہوں میں ختم بھی کرو نا, حدیث میں لکھا ہوا نا ختم کرنا ضروری ہے. سر کہتا ہے کلامی کی معافی چاہتا ہوں سر, اصل میں میرے در میں سر میں چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے تھے نا گرمائش کی وجہ سے, تو میں نے کہا چلو آج. نہیں ٹھیک کیا, نہیں آپ نے وہ ٹھیک کیا, جامع لگوایا ٹھیک کیا, اللہ میاں کوئی نقصان نہیں دے, کچھ نہیں. اگر وہ باہر ہے بس اس میں زیادہ گڑبڑ نہ کی ہو تو حجامہ لگانا اچھا عمل ہے, فائدہ ہوتا ہے, صحت ہوتی ہے, گرمائش جو ہوتی ہے. بلکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب ہم حجامہ کے لیے پڑھتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کے دلوں پہ چڑھ جانے والی گرمی کا علاج حجامہ سے کرو. وہ جو حجامہ جو ہے نا, وہ جوانوں کے اندر اپنا غم غصہ ہوتا ہے نا اپنے ٹائپ کا, بلڈ پریشر نہیں, غصہ, ایگریشن, اس کو ٹکانے کے لیے کہتے ہیں حجامہ کرو. تو وہ آپ کا حجامہ جو ہے وہ ان چیزوں میں تو بہت فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, چلو اب حجامہ کا ٹاپک ختم کرو یار. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ عیسیٰ اللہ جان وبرکاتہ. مانسرا سے سر. سر کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں عیسیٰ جان بھائی؟ الحمدللہ. مدثر بھائی آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے؟ میں بالکل الحمدللہ, شکر اللہ کا. اللہ آپ کو خوش رکھے سر. میں تو کافی دیر سے سوچ رہا ہوں, تو سوال تو میں نہ کچھ آتے ہیں کرنے اور نہ, اور میں نے کہا آپ سے بات ہو جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا. امید ہے کہ آپ بھی خوش ہوں گے. ارے بھائی یہ دیکھو, ہم نے یہ کہا کہ ہم نے جو سٹارٹنگ کا جو پورشن رکھا ہوا وہ میری گفتگو ہے. گفتگو کیا, اب لوگ اپنے اپنے اعمال اسباق میں مشغول ہے, میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں کوئی لمبی گفتگو بھی نہیں کر رہا. ان کی خالی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ مخصوص الفاظ کا استعمال ہے تاکہ ان کے اندر وہ چیز مزید کریٹ ہو, وہ یکسوئی بڑھ جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس سے متعلقہ کوئی سوال ہے, ٹھیک ہے, نہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں آپس میں گفتگو کے لیے یہ اوپن فورم کیا ہم نے. یہ تو ہے ہی اسی لیے کہ آپ کوئی اپنی کوئی آرا پیش کریں, کوئی رائے پیش کریں, کوئی آپ بھی اپنی بات کریں. سر بس میں تو کل سے میرے دن میں ایک بات تھی, میں نے کہا ہم لوگ اتنے زیادہ بے صبرے ہو گئے ہیں کہ اللہ پہ ہم ٹرسٹ, اللہ پہ اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں نا. بھئی اللہ ہمارے بارے میں کیسے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ بہت اچھا, بہت ہی اچھی بات کی آپ نے. اور ہم لوگ جلد باز, اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہوا ہے کہ جی ہاں اور سر. وہ بے شک جلد باز جاہل تھا, ایک دم اس نے کہا مجھے دے دو. انہوں نے کہا جی کہ ہاں. یہ امانت میں نے زمین و آسمانوں کے سامنے پیش کی, کسی نے نہیں قبول کی. انسان نے کہا کہ بھی جلدی سے دے دو, میں قبول کرتا ہوں. اللہ نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ظلمن جہولا, بے شک وہ جو ہے ظالم اور جاہل ہے. ظلمن جہولا جی لفظ سے مراد میں کچھ اور لیتا ہوں, لیکن بہرحال تو بہرحال جذبات تو ہم لوگ ہیں. جی ہاں سر. تو باقی اللہ تو بڑا پیار کرنے والا. اللہ جس طرح ماں اپنے بچے کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتی, اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں تو بالکل گمان بھی صحیح نہیں کہا. کرنا چاہیے. ارے اور گمان کریں تو باہر بھائی ہمارا رشتہ ختم. جی ہاں سر. ہمیں جی ہاں ایمان سر. گمان کا تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ پتا رشتے میں اگر ہم یہ گمان کریں کہ دیکھیں نا, ہم دوستوں میں بھی تو ہوتا ہے, اگر ہم یہ جی ہاں گمان سر. کریں فراد دوست پتہ نہیں میرے بارے میں یہ تو نہیں غلط تو نہیں سوچ رہا, تو دوستی تو کئی ختم ہوگی نا, بالکل اتنا بالکل ہوگی. صحیح ہے. اسی بالکل طریقے سے صحیح ہے. اللہ میاں کے بارے میں ایسا گمان رکھنا نعوذ باللہ کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کرے گا یا کوئی جلد بازی میں نہیں. اللہ نے ایک سنت اللہ کی ہے, اللہ نے فرض کرے آگ بنا دی, جی ہاں سر. اللہ کے نظام نے آگ بنائی ہے. اللہ کے ارادے کو بھانپا کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے یا اللہ کی چاہت کیا ہے, اس کو ممکن بنانے کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں بنی, ایک آگ بھی بنی. اس آگ کا کی اپنی عبادت ہے. وہ عبادت یہ جو چیز آئے گی اس کو پہلے وہ گرم کرے گی, اور وہ چیز اس کے بعد ٹکی رہی تو وہ پھر آخر میں جلا دے گی. صدیوں سے جب سے آگ پیدا ہوئی ہے ایسا ہی کر رہی ہے. اب اس جی آگ کو اللہ نے کہا کہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لو, جی سر. چاہو تو نقصان کر لو. جی سر. تو لوگ اس کو فائدے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اس سے نقصان بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ یہ لوہا جو ہے حدید, یہ میں نے اتارا, اس میں بہت فائدے ہیں انسانوں کے لیے. تو لوگوں نے ظاہر فائدے بہت استعمال کیا, اس کے بعد تلواریں بنا لی اس کی. تو یہ جی جو کچھ سر. گڑبڑ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی ہے ایسا عمل, ایسا یا ویسا عمل اللہ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اس نے. یہ ساری چیزیں آپ کے حوالے ہیں. اب قیامت والے دن ملیں گے, دیکھیں گے تم نے کیا کیا, جنت کے اندر پہنچتے ہو نہیں پہنچتے,
اور جو پوچھو گے وہ اس سے پوچھا جائے گا بھائی زمین کے اندر تمہیں ہم نے نائب بنایا تھا وہاں کیا کیا. جی اللہ کا سر نظام تو پوچھے گا اس میں نا. بے شک. باقی اللہ کی طرف سے بالکل کبھی بہت اچھی آپ کی بات تھی, ایسا سوچنا بھی گناہ ہے, کفر میں لے جاتا ہے نا. جی سر یہ سر بڑا اچھا لگا سر آپ کی آواز سن کے. میں تو وہ مجھے ہمارے بابا جی کی سنت ہے, آپ سے تو ارتباط آتے جاتے ہوئے جب میں ملا کرتا تھا, میں کبھی کبھی وہ باتیں یاد کرتا ہوں تو وہ بڑے حسین ہاں خواب لگتے ہیں مجھے نا, وہ کہ یار دیکھیں نا, بابا جی دیکھیں نے آپ کہا. جو جی 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 تو وہ مجھے بابا جی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ مجھے انہوں نے جب فرسٹ ٹائم آپ کا نام بولا نا, یار وہ حکیم مدثر ہوتے ہیں بعد میں جانتے ہیں اس کو. میں نے کہا سر نہیں میں جانتا تو نہیں ہوں, لیکن اس کے بعد ایسا جانا ہے کہ ابھی آپ کی آواز سن کے بھی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ آپ چھوٹے سے واقعے کو اتنا اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ طبیعت باغ ہو جاتی ہے. الحمدللہ بالکل. اصل میں بابا جی کی مرضی یہی تھی کہ ہم آپس میں دوستی کر لیں, بے یہ شک تھا. بے شک سر, شاید ہم یہ یہ وہی چاہ رہے تھے لہریں جو بابا ابھی تک کام کر رہی ہیں سر. دیکھیے الحمدللہ میں 30 سال ہو گئے اس بات کو جان بھائی. 96 97 تھا سر. ہاں دیکھیں نا تقریباً کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو. جی ہاں جی ہاں اور سر, ہم لوگ جی ہاں سر. الحمدللہ اس کے بعد سے دوست ہیں. باقی لوگ ہمیں اور بھی دوست ملے. ہمیں تو دوست ہی اتنے اچھے ملے ہیں, ہمیں تو اللہ کا شکر اتنا فضل ہے. الحمدللہ سر, شکر الحمدللہ الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سر آپ کو اپنے امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ جس آمین. طریقے سے آپ یہ سب اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی زیادہ توفیق دے اور خوشیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے اللہ تعالیٰ, اور آپ کو بھی خوش رکھے. آمین. آمین. اور ہمیں دعاؤں میں یاد آمین. رکھیے گا. آپ کسی اور بھائی کو بھی میں موقع دیتا ہوں, اور میں خاموش ہوتا ہوں, آپ کچھ بولنا ہے تو آپ بولیں سر. جی بہت شکریہ جان بھائی. بس ایسے آ کے حوصلہ افزائی آپ کرتے ہیں نا تو بہت مزہ آ جاتا ہے. باقی دوستوں کا بھی حوصلہ ہوتا ہے. آپ جیسے سینئر بھائی جب آتے ہیں, اور ظاہر ہے جو آپ کو جانتے ہیں وہ تو خیر جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ بھی جان ہی جائیں گے آپ کو. تو الحمدللہ یہ ہمارے دوست ہیں, اور ہم لوگ کوئی 25 26 27 سال سے ایک دوسرے کے بس پہلی ملاقات سے لے کے جب ہم ملے تھے نا اس کے بعد سے ہم دوست ہیں. پہلے لمحے میں ہم دوست بنے تھے اور ابھی تک دوست ہیں. افتخار بھائی, جان بھائی, اور بہت سارے دوست ہیں. انہوں نے بڑے اثار کیے ہیں سسٹم کے لیے, سلسلہ عظیمیہ کے جو ذرا اولیاء اللہ کا ایک نظام ہے, اور وہ خانقاہی نظام کہلاتا ہے. سلسلہ عظیمیہ کا جو خانقاہی نظام ہے وہ مراقبہ ہال کہلاتا ہے, مراقبہ ہال سسٹم کہلاتا ہے. اس مراقبہ ہال کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے اثار کیے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں جان بھائی بھی شامل ہیں, اپنے منصیرہ کے اندر جو سیٹ اپ ہے, افتخار بھائی شامل ہے, اور سارے دوستوں نے کیا. کمی بیشی سب سے ہوتی ہے. بعد میں کچھ عرصے کے لیے کچھ لوگ ادھر مصروف ہو گئے, تو بھائی تھوڑا سا وقت نکال کے دوبارہ اپنے, جب تک آپ اپنے ماحول میں نہیں آئیں گے خیر نہیں ہوگی. یہ بس سب لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں, گڑبڑ جب ہوتی ہے جب دوست ہمارے اپنے ماحول سے دور ہو جاتے ہیں, ہے نا. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جب بھیڑ کو چھوڑیں گے نا وہ بھیڑوں میں جا کے کھڑی ہوگی, کتوں میں جا کے کھڑی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ایسے اونٹ کو چھوڑیں گے نا اونٹوں میں جا کے کھڑا ہو جائے گا اپنے جیسوں میں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں نا اللہ کے رسول کے ماننے والے, اولیاء اللہ کی تعلیمات میں چلنے والے, پوری کائنات میں جہاں پر ان کو جب چھوڑتے ہیں تو ان کو دوسرا اولیاء اللہ کے محبت کرنے والا آدمی نظر آ جاتا ہے. وہ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں جمع ہو جاتے ہیں. پریشان وہ جب ہوتے ہیں جب اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے لوگ باہر کہیں اور کھڑے ہو جائیں. بھائی ایک بھیڑ ہے جا کے کتوں کے درمیان میں کھڑے ہو جائے, پھر کیا ہوگا؟ بھیڑیوں کے درمیان میں پھر کیا ہوگا؟ پریشان تو ہوگا نا. اگر وہ بچ بچا کے بعد میں پہنچ بھی گئی پھر بھی پریشان ہوگا. ٹھیک ہے, چلے بھائی آج کے لیے اتنا کافی ہے, پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اچھا گیا ہوں اصل میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.